آپ نے نیپا وائرس کا نام سنا ہوگا، آج کل بہت خبروں میں آ رہا ہے، تو میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دوں۔ خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ خاص طور پر جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، وہاں یہ بیماری کورونا کی طرح ایک وائرس ہے۔ یہ وائرس چمگادڑوں اور سوروں میں ہوتا ہے، اور وہ علاقے جہاں چمگادڑ اور سور کھائے جاتے ہیں، جیسا کہ چائنا کے اندر اور کچھ علاقوں میں کھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سوروں کی ممانعت ہے، اور لیکن چمگادڑ بہت ہوتے ہیں، ویرانوں میں بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی اس کا امکان ہے۔ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دو ورائٹیز ہوتی ہیں، ایک کو ہم انڈین یا بنگلہ دیشی ورائٹی کہتے ہیں، اور ایک کو فلپینی ورائٹی کہتے ہیں۔ اس میں جو انڈین اور بنگلہ دیشی ورائٹی ہوتی تو یہ بھی خطرناک ہے، مگر یہ ذرا کم خطرناک ہوتی ہے۔ فلپینی ورائٹی جو ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انڈین ورائٹی میں 50% مریض جو ہیں وہ نہیں بچتے، جبکہ فلپینی میں 70 سے 80% مریض جو ہیں وہ جان سے بازی ہار سکتے ہیں۔ اگر یہ چمگادڑ انسان کو کاٹ لے تو اس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ بلکہ چمگادڑ جن پھلوں کو کھاتی ہے، ان پھلوں کے اوپر اس کا پیشاب یا اس کے منہ کی جو لعاب یا سیکریشن لگ جائے اور انسان وہ پھل کھا لے تو اس کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں سوروں کی طرح، وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک انسان کو ہو تو اس انسان سے ہمارا کانٹیکٹ ہو، مثلاً ہاتھ ملانا، اگر کھانسے تو اس کے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ ہمارے منہ اور ناک میں چلے جائیں تو اس سے بھی بیماری پھیل سکتی ہے۔ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ہوئی، اور اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں، یعنی اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو بہت دھونا چاہیے، اور غیر ضروری طور پر بہت زیادہ رش والی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص بخار ہو، اس کو یا نزلہ ہو، کوئی علامات ہوں، تو وہ شخص جس کو ضروری طور پر جہاں وبا پھیلی ہو اس ہاسپٹل میں جائے، جہاں اس کا PCR ٹیسٹ سے اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اگر آپ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب آپ کے گھر میں جانور ہیں، تو کچھ بیمار ہو اس کا امکان بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بالکل بخار کی کیفیت میں ہو، نڈھال ہو، عموماً ہوتا ہے، ایسے جانوروں کو لوگ ذبح کر کے اس کو گوشت کھا لیتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کو گوشت کھانے سے بھی آپ کو بیماری ہو سکتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات بالکل ویسی ہیں جیسے کوئی نزلہ، زکام اور بخار وغیرہ ہوتا ہے۔ اس میں طبیعت تھوڑی نڈال ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہوتی ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور الٹیاں آ سکتی ہیں اور دست بھی لگ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کووڈ کی طرح یہ بیماری زیادہ پھیل جائے تو پھیپھڑوں پر بھی حملہ کر سکتی ہے اور نمونیا کر سکتی ہے۔ اس لیے جو سب سے خطرناک چیز ہے، اگر مریض کو غنودگی آنے لگ جائے یا اس کو دورے پڑنے لگ جائے مرگی کی طرح، یا وہ اپنے ہوش و حواس کھو دے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغ کی جھلی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اس بیماری نے۔ تو اور یہ جو مریض ہے اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مختصر یہ کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اسے پاکستان میں پوری دنیا میں کسی وبائی شکل میں اس کو نہ لے کر آئے، اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو اپنی عادت بنائیں۔ اگر کسی کو زکام کی، بخار کی علامات ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئے، اور جو بھی پھل، گرے ہوئے پھل یا جو بازار سے ٹکے ہوئے پھل ہوں وہ ہرگز استعمال نہ کریں، اور اگر کوئی چمگادڑ ایسی چیزیں جو شام کو ایکٹیو ہوتی ہیں تو شام کو ان جگہوں پر نہ جائیں، ان کی احتیاط کریں۔